سرکار عالم رہتی دنیا تک ذکر حسین برپا کرنے اور شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر آل محمد کو، اس عزائے آل محمد کو، اس دین آل محمد کو، اس مودت آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری ہو سکے. پروردگار ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک بابا سے بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد. حضرات یقیناً یہ رات کا پہلا پہر ہے، اور انسان بہرحال انسان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایک حد تک ہے، پھر نفسیات ہم پر آہستہ آہستہ نیند غلبہ پانے لگتی ہے، تھکاوٹ ایک فطری سا امر ہے. مگر مجھے بڑا یقین ہے کہ جتنی دیر گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا انشاءاللہ آپ کی بہترین توجہات مجھے حاصل رہیں گی. ویسے بھی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، آپ نے یہ سمجھنا ہے آپ کربلا میں بیٹھے ہیں. سننا یار، یہ عارف کامل حضرت آیت اللہ تقی بہجت کا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں جب کسی مجلس میں جاؤ پلٹو، کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہو، یہ مت کہنا میں مجلس سے عزا سے آ رہا ہوں، یہ کہنا میں کربلا سے آ رہا ہوں. تو اسی رات کا کوئی بھی پہر ہو، اگر انسان کربلا بیٹھا ہونا تو اسے کوئی تھکاوٹ اثر کرتی ہے، اسے ارد گرد کے ماحول کی ہوش ہوتی ہے نہیں، وہ ہوتا ہے اور آل محمد کی ذات ہوتا ہے. حضرات سامعین دیکھیں، پڑھنے والے ہم بھی پڑھنے والے بہرحال چونکہ ذہن چل رہا ہوتا ہے، تو جو پہلے پڑھ رہے ہوں نا دوست، تو وہ اثر ہو رہا ہوتا ہے ذہن میں. خدا شاہد میں دوست میرے بھائی بیٹھے ہوئے، میں بھی ایک مجلس عزا سے آ رہا، پہلے جو پڑھا جا رہا تھا اس کا مجھ پر اثر ہوا، مگر منفی اثر، بڑا منفی سا اثر ہوا. میری طبیعت بوجھل ہونے لگی، ایسا ماحول بنا ہوا تھا، شایان شان نہیں محسوس ہوا. آل محمد کی ذات ہے، لہٰذا ذہن پہ اثر ہوا. مگر یہاں آ کر میں جتنی دیر بیٹھا ہوں نا، اور مجھ سے پہلے دوست حضرت ابو طالب کی عظمت پر گفتگو کر رہے ہیں، خدا شاہد ہے طبیعت بحال ہوا. میں نے پڑھنا تو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، مگر اگر اجازت دے تو وہ دوست جس انداز سے عظمت ابو طالب پیش کر رہے تھے انہی کے چند نکات کو میں نثر میں نہ آپ کے سامنے بیان کروں. خدا قسم طبیعت بن رہی ہے. دیکھیے ہاں ایسا ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ دنیا بدقسمت ہے. آج تک علی کے باپ سے حسد رکھتی ہے، سوائے حسد کے ہے کچھ نہیں، سوائے حسد کے کچھ نہیں. قرآن نے کچھ خود کہا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ حسد کرتے ہیں اس فضل پہ جو ہم نے عطا کر رکھا. خدا شاہد، قرآن کی سند، قرآن نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ جو میں نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے نا، جیلس ہیں، حسد کرتے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کہ ہم نے چونکہ آل ابراہیم کو حکومت عطا کی ہے، ملک عظیم عطا کیا ہے. کتاب اتری تو انہی کے گھرانے میں، نبی آیا تو انہی کے گھرانے میں، ہمارا فضل ہوا، ملک عظیم ملا انہیں، لہذا یہ بدبخت حسد کرتے ہیں. کس سے؟ آل ابراہیم سے. کس سے حضور؟ جناب
جناب ابو طالب کا ابھی ذکر کیا گیا، میں نے وہیں سے بات کا آغاز کیا. چونکہ پروردگار فرما رہا ہے چونکہ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا، چونکہ ہم نے ان میں نبوت اتاری، چونکہ ہم نے ان میں کتاب اتاری، لہٰذا یہ بدبخت حسد کرتے ہیں آل ابراہیم سے. اب آل ابراہیم کون ہے؟ کیونکہ جہاں لفظ آل آ جائے نا، وہ مجھے اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ذہن میں آ جاتا ہے. انہوں نے بڑی حسین بات کی ہے. انہوں نے فرمایا دنیا نے قرآن میں لفظ آل کو انگلش والا آل سمجھ لیا. دنیا نے انگلش والا آل سمجھ لیا کہ بس سارے کے سارے. توجہ ہے، پروردگار نے فرمایا آل ابراہیم سے حسد ہے، چونکہ آل ابراہیم پہ فضل ہے، چونکہ ان میں نبوت آئی ہے، ان میں کتاب آئی ہے. تو کیسے پتہ چلتا آل ابراہیم کیا ہے؟ میں سلام کرتا ہوں علی کے بابا کی فصاحت و بلاغت پر. ایک جملے میں لپیٹ کر بتا دیا قرآن کس کی عظمت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور بتایا بھی کب. پہلی وحی آنے سے 15 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر مصطفیٰ کا نکاح ہو رہا تھا. طلحہ محمد مصطفیٰ، دلہن خدیجہ الکبریٰ. علی کے باپ نے آغاز ہی یہاں سے کیا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. حمد اللہ پر جس نے مجھے آل ابراہیم کو. آل ابراہیم ابو طالب کی ذات. کوئی مسئلہ کلمے کا نہیں ہے، کوئی مسئلہ کفر اور ایمان کا نہیں ہے، حسد ہے علی کے باپ. میں نے اسی لیے 9 محرم کی مجلس میں نکل سے روڈ پہ جملہ عرض کیا تھا، تعجب ہے نا پھر علی کا بھی باپ. سننے والے دوست بیٹھے ہیں، توجہ ہے نا پھر صاحب منبر سلونی کا بھی باپ، ہے نا پھر صاحب نہج البلاغہ کا باپ. سلام ہے علی کے باپ تیری فصاحت و بلاغت پر. کمال ہی کر دیا. فرمایا حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم بنایا، ہمیں نسل ابراہیم بنایا، ہمیں آل ابراہیم بنایا. ابو طالب جانتے تھے میرے ایمان کو مانے یا نہ مانے ہر نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مجبوری بنا دی مسلمان کی، میرے ایمان کو مان یا نہ مان ہر نماز پہ مجھ پہ درود لازم. اگر باہر کھڑے ہوئے دوست اندر تشریف لے آئیں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کا اجر بڑھ جائے گا انشاءاللہ. درود پڑھتے ہوئے اندر تشریف لے آئیے. درود پڑھیے زحمت فرمائیے. آ جائے. دیکھیں گھر سے چل کے بھی تو ہم مجلس کے لیے آ گئے ہیں، شہزاد بھی آ جانا چاہیے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. محمد اللہ جو فرما رہے ہیں دوست. اب خدا شاہد ہے میں کچھ اور سوچ کر آیا تھا. یہی ہوتا ہے مجلس میں کہ ماحول کہیں کا کہیں لے جاتا. اچھا میں نے عرض کیا نا کوئی مسئلہ کلمے کا نہیں، کلمہ فقط بہانا. چلے صاحبان کرام بیٹھے مجلس سے سننے کے عادی افراد ہیں، بالیدہ فکر چہرے ہیں، اور جانتا ہوں کہ واقعی عزادار بیٹھے تو سارے عزادار بیٹھے. حضور اس بات کو غور کیجئے، کلمہ حقیقتاً کوئی مسئلہ فقط حسد کا. اگر کلمہ مسئلہ دنیا ایک وجہ سے علی کے باپ کے ایمان کا انکار کرنا، ایک وجہ سے وہ کہتے ہیں صاحب کلمہ نہیں ملتا. جب ہم کتابیں کھولتے ہیں، ہم روایات پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سو کے کلمے ملتے ہیں.
ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جب ان کتاب کھولتے ہیں تو کلمہ نہیں ملتا. تو عجیب بات ہے، عجیب جہالت ہے. وہ چیز آپ تلاش کرنے کی کوشش ہی کیوں کر رہے ہیں جو سرے سے ہے ہی نہیں؟ اس میرے ساتھ دیکھیں، آپ کو نہیں ملتا، خدا کی قسم ہمیں بھی نہیں ملتا. جو ہے دوستان میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ملوں، واقعی کوئی روایت نہیں ملتی کہ ابو طالب آئے، وہ بیٹھے رسول کے پاس اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی. وہ جو بھی آپ پڑھ رہے تھے نا کلام، اس کا میرے دل پہ اثر ہو گیا. جو ہے دوستان خدا کی قسم کوئی روایت نہیں ملتی، واقعی کوئی روایت نہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہو، واقعی کوئی روایت نہیں. تو صاف جب ایک بات انڈرسٹوڈ ہے، آج بھی نہیں مانتے ابو طالب کہ کلمہ نہیں ملتا. جب پچھلے 1400 سال میں نہیں ملا تو اب کہاں سے ملے گا؟ آپ قیامت تک تاریخ بکھولتے رہیں گے، نہیں ملنا صاحب، کیونکہ پڑھا ہی نہیں. جنہوں نے پڑھے ان کے مل گئے. میں اس سے زیادہ ساری باتیں کیا کر سکتا؟ خدا کی قسم جنہوں نے پڑھے ان کے مل گئے، تفصیل سے ملے. اللہ تعالیٰ میری بات تو بچ رہی ہے. بھئی جس نے پڑھائی نہیں اس کا ملے گا کیسے؟ خدا کی قسم نہیں ملتا. لہٰذا یہ آپ تلاش کرنے کی زحمت ہے چھوڑ دی. خام آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جی چونکہ کلمہ نہیں ملتا. کلمے ان کے ملتے ہیں جنہوں نے پڑھے. چلے اب میں اس فاضل مجمع کے سامنے سادہ سا سوال رکھوں گا، اور آج کل تو ہر چیز ہر جگہ جا رہی ہے. جہاں جہاں دوستان آج سنیں یا صبح قیامت تک جب تک یہ ریکارڈنگ موجود ہو سنیں، وہ خود مجھے ایمان سے بتائیں، کیا کلمہ پڑھنا مومن ہونے کی دلیل ہے؟ صاحبان اکرام بیٹھے ہیں دوستان، کیا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے پڑھا وہ مومن ہے؟ چلے صاحبان فہم بیٹھے، میں بات کو دوسرے درجے میں لے کر جاتا ہوں. منافقت کے سارے ابواب کلمہ پڑھنے کے بعد کھلتے ہوتے. کیا بات ہے آپ کے شعور کی، کیا کہنے ہیں آپ کے فہم. شاید بعض دوستوں کے چہروں سے مجھے ایسے لگا میری بات ان تک پہنچی نہیں ہے. میں ایک جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، منافق ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہے. توجہ ہے دوستان عزیز، اب میری بات پہنچی ہے بہت سے دوستوں. توجہ ہے جی، میں پھر جملہ بدل دیتا ہوں. انسان منافق ہو ہی نہیں سکتا جب تک چیخ چیخ کے کلمہ نہ پڑھ لے. نہیں دیکھیں یہ بات اب آپ مجھے لے آئے ہیں جناب ابو طالب پہ، تو بات اب اس انداز میں بھی ہونی چاہیے. جتنی تسلی سے، جتنی تفصیل سے منافق کا کلمہ ملتا ہے نا، کبھی مومن کا نہیں ملتا. توجہ ہے دوستان، میں صاحبان فہم سے مخاطب. دیکھیں مومن کا کیا، اس بیچارے نے خلوص سے کلمہ پڑھا، بات ختم ہو گئی. مگر منافق سکون سے نہیں پڑھتا. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے ایسے پڑھیں سارے سن لیں میں نے پڑھ لیا ہے. جب ہمارے منافق کا قبول اسلام بڑی تفصیل سے ملے گا، مومن غریب کا کیا ملے گا. توجہ ہے، منافق کا ہنر ہی. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ لعین ہوتا ہے جو ہوتا کافر ہی ہے، ہوتا وہ کافر ہی ہے، مگر وہ ایسے مومنوں میں بیٹھتا ہے کہ لگے کہ مومن. نہیں ہوتا نا منافق. منافق کا ہنر ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ابلاغ کرتا ہے اپنے کلمے کا، اپنے ایمان کو مشتہر کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ میں مومن ہو چکا ہوں.
میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا وہ چیخ چیخ کے پڑھتا ہے، ماحول بنا کے پڑھتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یہ اس کا ہنر ہوتا ہے۔ مگر میں نے عرض کیا نا، منافق کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہے، تو کم از کم ایک بات تو طے ہو گئی، تمام سنی شیعہ دوست اس بات کو تو پہنچ گئے نا، ایک بات تو طے ہو گئی، کلمہ پڑھنا مومن ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ منافق ہونے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا شرط ہے۔ اس کا مطلب ہے مومن ہے یا منافق ہے، اس کا تعین کلمے کے بعد کا مرحلہ۔ اس کا مطلب ہے صرف کلمے پر نہ کسی کا ایمان جانا جا سکتا ہے، نہ نفاق جانا جا سکتا ہے۔ توجہ ہے جی، کیونکہ مومن ہونے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا شرط ہے، منافق ہونے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا شرط ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک بات تو طے ہو گئی کہ مومن ہو یا منافق ہو، کلمہ لازمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کلمہ پڑھنا۔ میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں اور پھر اپنے موضوع کی طرف چلوں، یہ تو آپ ہی مجھے اس طرف لے آئے تاکہ میں اپنا موضوع شروع کر سکوں۔ حضور ایک بات تو طے ہو گئی کہ کلمہ پڑھنا مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب فاضل مجمع خدا جانے اس جملے کی کیا قدر کرے گا۔ ایک بات تو طے ہو گئی، کلمہ پڑھنے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، البتہ جس کا کلمہ مل جائے نا، ایک بات ثابت ہو جاتی ہے، یہ اب تک کافر تھا۔ کلمہ پڑھنے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، اتنا ثابت ہو جاتا ہے یہ اب تک کنفرم کافر تھا۔ بھائی نہیں ملے گا کلمہ ابو طالب کا، کیونکہ جن کے ملے یہ ان کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، اب تک کافر ہونے کی دلیل ہے۔ کیسے کلمہ پڑھے ابو طالب؟ ابو طالب ہمیشہ سے مومن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، کلمے آج تک تلاش ہو رہے ہیں بدقسمتی سے۔ اس کا کلمہ جس کی گود میں کلمہ جوان، ایک کو پالا تو اشہد ان محمد رسول اللہ ہو گئے، ایک کو پالا تو اشہد ان علی ولی اللہ۔ حضرت شیخ بطحا، حضرت ابو طالب علیہ السلام، معصوم عن الخطا، حجت خدا، وارث انبیاء تھے۔ تبرکات نبوت کا انبیاء سے لے کر مصطفیٰ تک منتقل ہونے کا وسیلہ ہی حضرت ابو طالب۔ ایسی ہستیوں کے ایمان تلاش نہیں کیے جاتے، ایسی ہستیوں پر ایمان لائے جاتے ہیں۔ ضرور پڑھیے حضرت ابو طالب۔ بڑا خوبصورت کلام بھائی نے پڑھا اور میں نے کوشش کی کہ نثر میں 4 جملے آپ کے سامنے۔ اب زیادہ دیر وقت نہیں ہے، اس لیے چونکہ مجھے حکم بھی مسائل کا ملا، تھوڑا سا تفصیل سی پیش کروں گا، مگر بہرحال جس طرف میں نے پیش کرنے کی گزارشات اگر اجازت دیں تو اس طرف چلے جائیں۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ مبارکہ، پروردگار فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ کتاب مکنون میں ہے، یہ کتاب مکنون میں ہے، اسے تو چھو بھی نہیں سکتے مگر وہ جو پاک ہوں۔ جو فرما رہے ہیں حضور، کمال یہ دیکھیے گا، یہ جو قرآن ہے یہ وصیت مصطفیٰ ہے۔ اگر نہج البلاغہ کے مزاج کو اٹھا کر پڑھیں تو یہ وحشتوں میں مومن کا ساتھی ہے، یہ حجت خدا ہے۔ ایک حجت پردے میں ہے، ایک تو ہاتھوں پہ ہے۔ اس سے سلوک بتائے گا کہ جو پردے میں ہے اس سے مومن کیا سلوک کرے۔ اب
میرے موضوع کی طرف آئیے، تو میں دے تو گیا آپ کو اس طرف ذرا میرے موضوع کی جانب آئیے۔ پروردگار فرما رہے ہیں یہ جو قرآن ہے نا وصیت مصطفیٰ، کیا فرمایا سرکار مصطفیٰ نے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، تم میں ایک نہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دونوں ملتی ہیں تو ہدایت ہوتی ہے۔ یہ دونوں مل جائیں گی ہدایت ہے۔ قرآن مصطفیٰ کے قار نبوت میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، حبیب آپ نے آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہے۔ اب میرا ساتھ دینا ہے کیونکہ اب میں موضوع کی طرف آئے اور یہ بڑی صاحبان فہم بیٹھے ہیں، آپ کا معیار سماعت میرے سامنے آ گیا۔ اب میں ذرا اجازت ہے کہ تفسیر کی تھوڑی گہری بات بھی پیش کروں۔ خدا نے حکم دیا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ آپ نے تلاوت قرآن کرنا ہے، قرأت قرآن کا حکم نہیں ملا، تلاوت قرآن کا حکم ہے۔ ہمارے ہم دو الفاظ رائج ہیں قرآن پڑھنے کے معنی میں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ مصطفیٰ کی ذمہ داری تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن، وہ آپ کو قرآن پڑھ کر بتائے۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا یتلو علیہم آیات، یہ بات نہیں ہو رہی، یہ ہے کہ قرآن کو زیر و زبر کے عین مطابق پڑھنا۔ توجہ ہے، تلاوت اور قرأت دونوں کی ڈیفینیشن جو مشترکہ ڈیفینیشن ہے وہ ہے قرآن کو زیر و زبر کے عین مطابق پڑھنا، مگر ایک فرق ہے قرأت میں اور تلاوت۔ قرآن پڑھتے رہے آپ، چاہے فاسق پڑھے، چاہے فاجر پڑھے، چاہے کافر پڑھے، وہ قاری قرآن کہلائے گا۔ توجہ ہے، پر وہ قاری قرآن کہلائے گا، پر اگر کوئی کافر قرآن پڑھے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تلاوت قرآن کر رہا۔ یہ فرق سمجھیے گا، کیوں؟ زیر و زبر کے عین مطابق پڑھنا قاری قرآن ہے، مگر تلاوت ہو ہی نہیں سکتی جب تک اتباع کی نیت نہ ہو قرآن۔ بات بڑی لطیف ہے اگر پہنچے، اور نتیجہ بڑا حسین ہے مجھے آپ سے۔ یہ جو تلاوت قرآن ہے نا، میں اس سادی سے مثال دیتا ہوں۔ چند سال پہلے میں یہاں نہیں تھا، مجھے یاد ہے میں نے سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا، ہمارے ملک کے ایک سیاستدان انہوں نے سورہ توحید پڑھنے کی کوشش کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، پتہ نہیں لم یلد ولم یولد پہ جا کے پھانسی کا، وہ کبھی یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، وہاں کی یہاں، پڑھائی نہیں جا رہا۔ بعض دوستان نے اس کے ساتھ ایک ہندوستان کی فنکارہ کا کلپ لگا دیا، وہ کوئی ہندوستان کی بظاہر ہندو خاتون تھی، انہوں نے سورہ توحید پڑھ رہی اور وہ فرمانے لگی مجھے تو اس کلام سے بڑی رغبت ہے۔ لوگوں نے ساتھ ساتھ لگا کے دکھایا، لو صاحب یہ دیکھ لو مسلمان سے پڑھی نہیں جا رہی، کافرہ پڑھ رہی ہے۔ وہ جو کافرہ پڑھ رہی تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ قاری تھی، وہ قرأت کر رہی تھی، پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تلاوت کر رہی تھی، کیونکہ لفظ تلاوت وہاں آتا ہے جہاں اتباع کی نیت ہو۔ اللہ نے نبی کو یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ کے سنانا ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، حبیب آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ یعنی کیا؟ ایک ایک آیت دینی بھی ہے، اس پر عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ نتیجہ بڑا حسین ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ اب سمجھے، اگر تو صرف قرآن پڑھنا ہوتا جس کا وارث ایک زین سے زین میں پاؤں رکھ کے دوسری رکعت تک پورا قرآن پڑھ دیتا ہو، صاحبان مطالعہ بیٹھے ہیں، وہ نبی تو 2 لمحوں میں قرآن پڑھ کے چلا جاتا، مگر نہیں، حکم تھا یتلو علیہم آیاتہ، آپ نے آیات کی تلاوت کرنی ہے، لہٰذا نبی کو 23 سال لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایک آیت بھی دینی تھی، عمل کر کے بھی دکھانا تھا۔ پوری توجہ، نتیجہ بڑا حسین ہے، یعنی 2 عمل ہو رہے تھے، نبی پڑھ کے بھی سنا رہا تھا، نبی عمل بھی کر رہا تھا۔
23 سال لگے قرآن اترنے میں، ساتھ ساتھ نبی عمل کرتا رہا. اب یہ 23 سال کے بعد ایک چیز کامل نہیں ہوئی، 2 چیزیں کامل ہوئی ہیں، ایک قرآن، ایک کردار مصطفیٰ. تو اب لازم تھا نا مصطفیٰ جانے سے پہلے ایک چیز دے کر نہ جائے، اسی لیے کہا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن لے دو، میرے کردار کے طور پہ آل محمد لے دو. آیات کی تلاوت. اچھا اب لطف آئے اگر بات پہنچے تو حضور تلاوت اور قرآن دونوں کی ڈیفینیشن میں ایک بات لازمی ہے، قرآن کو زیر و زبر کے عین مطابق پڑھنا. اگر قرآن کو زیر و زبر کے عین مطابق نہیں پڑھا جا رہا، نہ قاری ہے نہ تلاوت ہے. اگر قرآن کو زیر و زبر کے عین مطابق پڑھنے کے لیے سب سے سامنے کی شرط کیا ہے؟ پڑھنے والے کا ذہن درست ہو. توجہ ہے دوستان عزیز، پڑھنے والے کا ذہن درست ہو. ایک بات تو طے ہے، نبی کی ذمہ داریوں میں سے ہے یتلو علیہم آیات ہی، قارئ نبوت میں سے ہے. اس کا مطلب ہے نبی کی آخری سانس سے پہلے تک اگر کسی بدبخت نے نبی کے ذہن پہ شک کیا تو وہ صرف نبی پہ شک نہیں کر رہا، پورے قارئ نبوت پہ شک کر رہا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. اب اگر یہ بات پہنچ گئی ہے تو میرا جملہ سنیں. میں نے ابھی جملہ عرض نہیں کیا، ابھی تو بس میں آپ کے ذہن بنا رہا ہوں. خدا کی قسم میں حقیر سا طالب علم ہوں، پر میں نے جہاں بھی تاریخ میں پڑھا ہے نا، میں نے ہر جگہ یہی پڑھا ہے، حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی قرات نہیں تلاوت کی تھی. اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی تھی. حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا. دنیا والوں تم کیا سمجھتے ہو ہم عام بخار میں ہزیان کرتے ہیں؟ ارے ہم تو کٹ بھی جائیں تو قرآن ہو. اللہ توجہ فرمائیں دوستان، اندازہ کریں قرآن کا اور ان کا ربط کتنا گہرا ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا. یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تلاوت ہدایت میں سے ہے، نبی کی ہدایت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. حسین نے نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا. بدبختوں تم سمجھتے ہو ہمیں ہدایت کے لیے حکومت کی ضرورت ہے؟ حکومت چھوڑ، ہمیں تو اپنا جسم بھی کامل ہونے کی ضرورت ہے. قرآن کو ان سے کوئی جدا کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ زندگی بھی بیچ میں شامل نہیں. پروردگار نے فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ کتاب مکنون کے اندر ہے. لا تمسہ الا المطہرون، اسے تو چھو بھی نہیں سکتے مگر طاہر. حق تو نہیں ہے؟ ہے ذہن میرے ساتھ؟ ہے نا میرے ساتھ دوستاں؟ تھکے تو نہیں؟ غور فرمائیے، پروردگار نے فرمایا کہ کتاب مکنون میں ہے، اسے چھو بھی نہیں سکتے مگر طاہر. کتاب کا نام ہے مواعظ حسن. علامہ عبدالعلی الحروی فرماتے ہیں یہ کتاب مکنون کیا ہے؟ میں زیادہ زحمت نہیں دیتا. کتاب مکنون کیا ہے؟ فرماتے ہیں کتاب مکنون صحیفہ وجود حضرت مصطفیٰ ہے. میں صاحبان فہم سے مدد چاہوں گا دوستوں، توجہ ہے. فرماتے ہیں یہ جو مصطفیٰ ہے نا، ذات مصطفیٰ، یہ کتاب مکنون ہے. پروردگار فرما رہا ہے میں نے اپنا قرآن تمہیں نہیں دیا، مصطفیٰ میں رکھا ہے، اور اس سے لے ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ طاہر ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ لا یمسہ، اس سے مراد
یہ ہو کہ قرآن کو مس کرنا، جو عالم اسلام نے سمجھا ہے کہ اسے چھو بھی نہیں سکتے مگر طاہر، یعنی وضو کر لو اور چھو لو. اگر ہم یہ تصور کریں کہ غیر طاہر اسے ظاہراً نہیں چھو سکتا تو یہ تو بات ہی غلط ہوگی. نصارہ بھی قرآن تھامتے. میں امریکہ سے، آپ جانتے ہیں میرا تعلق ہے، امریکہ میں باقاعدہ قرآن جلائے گئے، بدبختوں نے قرآن جلائے. آپ نے بھی خبروں میں سنا ہوگا، تو آخر ہاتھوں میں پکڑ کے ہی جلائے ہوں گے. اگر تو قرآن یہ کہہ رہا ہوتا کہ اسے ظاہراً مس نہیں کر سکتے مگر طاہر، تو ان جاہلوں نے کیسے چھو کے جلا دیا؟ توجہ ہے جی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ مس کرنے سے مراد ظاہر نہیں ہے، اس کی باطنی حقیقت اور ہے. وہ فرماتے ہیں اصل میں وجود مصطفیٰ ہے کتاب مکنون، اور خدا فرما رہا ہے کہ قرآن کے اصل معنی مصطفیٰ سے وہ لے ہی نہیں سکتا جسے وہ طہارت حاصل نہ ہو جو مصطفیٰ کو کی. سمجھ ہے دوستان عزیز؟ یعنی مصطفیٰ سے قرآن لینے کے لیے اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے جتنا وجود مصطفیٰ ہو. سمجھو ہے؟ اب آپ جانتے ہیں وجود مصطفیٰ کتنا پاک ہے. خدا کی قسم ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، ہم سوچ ہی نہیں سکتے حقیقتاً کہ مصطفیٰ پاک کتنا. میں سادی سی اس کی مثال دوں گا کہ مصطفیٰ کو طہارت کتنی حاصل ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے طہارت حقیقی، ایک ہوتی ہے طہارت عارضی. اسی طرح ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی، ایک نجاست عارضی. کلیہ یہ ہے فقہ کہ اگر نجاست عارضی ہو تو اسے طہارت عارضی پاک کر دیتا ہے. نجاست عارضی کیا ہے؟ خون، پیشاب کہیں لگا ہو، اوپر طہارت عارضی ڈالیں. طہارت عارضی کیا ہے؟ پانی. پاک پانی ڈالیں پاک ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا جی؟ کیوں؟ کیسے پاک ہو گیا؟ کیونکہ نجاست عارضی تھی، لہذا طہارت عارضی نے کام کر دیا. خدا کی قسم بہت بڑا نتیجہ جہاں لے کر جا رہا ہوں. مگر اگر نجاست حقیقی ہو، نجاست حقیقی کیا ہے؟ کفر. پیچھے بیٹھے ہوئے دوست، شرک. کافر کو لے کعبہ کی چھت پہ جا کر بٹھا دے، خادم حرمین شریفین اپنے مقدس ہاتھوں سے، توجہ ہے کہ آب زمزم سے اسے دھوئیں. میں اس سے زیادہ تو ماحول نہیں بنا سکتا. توجہ ہے جی؟ پاک ہوگا، بالکل پاک ہے. اب کعبے کی چھت سے زیادہ پاک جگہ کون سی ہوگی؟ آب زمزم سے زیادہ پاک پانی کون سا ہوگا؟ اور خادم میں حرمین کے ہاتھوں سے زیادہ ہاتھ کس کے ساتھ؟ توجہ ہے جی؟ کیا پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نجاست حقیقی ہے، وہ دھل ہی نہیں سکتی جب تک طہارت حقیقی نہ لائی جائے. اب اسے کعبے کی چھت سے اتاریں، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیں. وہ کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا کافر کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے ہی اس کی زبان پر مصطفیٰ کا پاکیزہ نام آئے گا، وہ وہاں گندگی کے ڈھیر پر بھی پاک ہو جائے گا. جو ہے دوستوں، اگر بات پہنچے گا، اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا، اس سے نکاح حلال ہو جائے گا. کیوں؟ کیا لا الہ کہہ کے نہیں، لا الہ پہ رکے گا بھی تو پاک نہیں ہوگا. جیسے زبان پر آئے گا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً اللہ اس کی نجاست حقیقی کو دور کر دے گا. اب اگر میری بات پہنچ گئی ہے، میں نتیجہ دے رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا. کتنا پاک ہوگا اس کا اسم، کتنی طہارت حاصل ہوگی اس میں مصطفیٰ کو، کہ اگر نجاست حقیقی کا حامل اس کو اپنی زبان پر لائے تو اس کی نجاست دور ہو جاتی ہے. جس کا اسم اتنا پاک ہے اس کا جسم کتنا پاک ہوگا. جسے وہ کہے لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، اس کو وجود کرنا.
تھک تو نہیں گئے دوستان عزیز؟ سوچیں تو صحیح، جس کے اسم کی اتنی طہارت ہے اس کے جسم کی طہارت ہے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کا جسم وہ مقدس جسم ہے کہ میں روایت کر سکتا ہوں، جا کر اپنی تاریخ کے ماخذ پڑھیے گا، کوئی بھی قصص کی کتاب اٹھا لینا ذمہ داری لیتا ہوں، چاہے علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی تاکہ کسی اور کی نہ، آپ انبیاء پہ لکھی ہوئی کوئی کتاب اٹھائیں، آپ کو اس کے آغاز میں روایت ملے گی۔ سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، عقیدہ ہے کہ نہیں جی؟ فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، یہ نور محو عبادت پروردگار ہوا، یہ نور محو عبادت پروردگار ہوا، اس نور نے عبادت کر کے اللہ کو معبود بنا دیا۔ اللہ جانے میرا جملہ پوچھا کہ نہیں۔ دیکھیں یہ فرق ہے دنیا میں اور ہم میں۔ دنیا کہتی ہے اللہ نے مصطفیٰ کو خلق کیا، ایسے ہی ہے۔ اس ہستی نے اللہ کی عبادت کی، ایسے ہی ہے۔ اس ہستی نے اللہ کا رزق کھایا، ایسے ہی ہے۔ میں اس انداز میں عرض کرتا ہوں جو خلق ہوا تو اللہ خالق ہو گیا۔ جا کے اپنے مکتب کی کوئی اعتقاد کی کتاب اٹھا لیجیے گا، صفات کی دو اقسام ہیں، ایک جو اللہ کی ذاتی ہے، ایک وہ ہے جو مخلوق سے انٹریکشن کی وجہ سے بنی ہے۔ وہ اللہ تھا، خالق تو نہیں تھا۔ مخلوق بنائی تو خالق ہوا نا، توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے جو خلق ہوا تو خدا خالق ہو گیا، جس نے رزق کھایا تو وہ مرزوق ہو گیا، جس نے عبادت کی تو وہ معبود ہو گیا، جس نے بندگی کی تو وہ معبود ہوا۔ اب پتہ چلا مصطفیٰ کرتے چلے گئے، خدا ظاہر ہوتا چلا گیا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ صلی اللہ محمد محمد۔ جزاک اللہ۔ توجہ ہے دوستان، زیادہ تر زحمت سماعتی میرا ساتھ دیجیے گا، روایت آپ کو ملے گی، ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ رسول نے فرمایا جب میرا نور محو عبادت پروردگار ہوا تو خشیت الہی سے، اللہ کے جلال سے، اس نور مصطفیٰ کو جو پسینہ آیا، اللہ نے اس پسینے کے قطروں سے نبیوں کو خلق کیا۔ بیٹھے عاشقان مصطفیٰ مرتضیٰ کے لئے، توجہ ہے جی؟ اگر ذہن میں اس پہر کی تھکاوٹ نہ ہو تو میں ساری تھکاوٹ ایک جملے میں دور کر دوں گا، پوری توجہ چاہوں گا۔ غضب الہی سے اس نور مصطفیٰ کو جو پسینہ آیا، اللہ نے اس کے قطروں سے نبیوں کو بنایا۔ ابراہیم شیخ الانبیاء کیا ہے؟ نور رسالت کا ایک قطرہ۔ موسیٰ کلیم اللہ کیا ہے؟ نور رسالت کے پسینے کا ایک قطرہ۔ توجہ ہے جی؟ اگر تھک نہیں گئے ہیں تو ساتھ ہی سے جملہ کر، میرا بھی زور نہ لگائیے گا، میں بھی صبح کا تھکا ہوں، مگر سادگی سے عرض کروں نا، جملہ ہلکا نہ سمجھیے گا۔ حضور جس کے پسینے کے قطرے انبیاء ہیں نا، اس نے آل کے لیے کہا اللہم لہمی، دمہم دمی، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے۔ اللہ جانے جس کے پسینے کے قطرے انبیاء ہیں، اس کے لہو کا مقام کیا ہوگا۔ آپ کے پنجاب میں چند سال پہلے کی بات ہے، میں آپ میں نہیں تھا دوستو، آپ کے مجھے یاد ہے پنجاب میں نے اخباروں پہ پڑھا، میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا، پنجاب میں قانون پاس ہونے جا رہا، دنیا نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا تھا کسے رضی اللہ کہنا ہے، کسے علیہ السلام لکھنا ہے۔ جانتے ہوں گے ہے نا آپ کے ذہنوں میں یہ ہونے جا رہا تھا۔ بل کا انجام کیا ہوا؟ وہی جو 1400 سال سے ہر ایسے بل کا انجام ہوا۔ توجہ ہے جی؟ مقصد کیا؟ چھوٹی بات نہیں تھی، پاس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی فیصلہ کرنا تھا، اور فیصلہ یہ ہونا تھا کہ صرف انبیاء
ان کے ساتھ لفظ علیہ السلام آئے، اور جو بھی غیر نبی ہے اس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ آئے. یہی مل تھا نا جی. انہوں نے کہا اب اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتا اس کا مطلب ہے وہ ساری کتابیں قابل ضبطی ہیں کہ جن میں نبیوں کے علاوہ کسی ہستی کو علیہ السلام لکھا جائے. ایسے ہی ہے، یعنی جتنی اس وقت اردو بازار میں کتابیں مذہبی پڑی ہیں یا دیگر جگہوں پر وہ سب اٹھا لی جانی، ان کی دوبارہ چاپ ہونی تھی، انہیں ری پبلش کیا جانا تھا، اور جہاں جہاں علیہ السلام تھا وہاں وہاں رضی اللہ آ جانا تھا. ایسے ہی ہے نا جی. اب یہ تو امت بہت اچھے سے جانتی ہے کہ نبیوں کے بعد سوائے آل مصطفیٰ کے جو ہے، اور دنیا نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر یہ حرکت کریں گے تو اصل بخاری شریف بھی ضبط ہو جائے گی، کیونکہ امام بخاری نے اس میں ائمہ حسنین کے ساتھ علیہ السلام لکھا. یہ پاکستان بڑا دلچسپ ملک ہے، یہاں عربی کتاب میں علیہ السلام لکھا ہوتا ہے، عاشق ترجمہ کر کے رضی اللہ کرتا ہے. ہم بھی مانتے ہیں، یہ جو بھی ماننے والا چکر ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. توجہ ہے، یہ بھی ماننے والے علیہ السلام کو رضی اللہ کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں، صحیح بخاری شریف میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ لفظ علیہ السلام لگا دیا. توجہ ہے، مگر باہر پارلیمنٹ بیٹھنے لگی تھی، پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا تھا ہر غیر نبی کے لیے لفظ رضی اللہ علیہ السلام نہیں لکھا جائے گا. حضور میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا. میں نے ایک بڑا سادہ سا اس وقت جملہ معترضہ عرض کیا تھا، اگر اجازت ہو تو میں پیش کر دوں. حضور میں نے یہی کہا تھا صاحب، اسی روایت کو پیش کر کے کہ رسول نے فرمایا میرے نور نے جلال توحید سے جو میرے نور کو پسینہ آیا، اللہ نے اس سے انبیاء کو بنایا، اور اسی مصطفیٰ نے کہا لحمہم لحمی دمہم دمی. میں نے سادگی سے جملہ کیا تھا، جو جس کا دل آتا ہے نا وہ اسے ویسے ہی پکارے، جس کو جو کہہ کے پکارنا ہے وہ اسے ویسے پکارے. جس نے علیہ السلام کہنا ہے وہ کہے، جس نے رضی اللہ کہنا ہے وہ کہے، جس نے صلی اللہ کہنا ہے وہ کہے، جو جس کا دل آتا ہے وہ کہے. پر اتنا یاد رکھے، جس مصطفیٰ کا پسینہ بھی علیہ السلام ہوگا اس کا لہو رضی اللہ نہیں ہو سکتا. کم از کم اتنا ضرور حفظ مراتب رکھا ہے، آل محمد مصطفیٰ کے لہو اور گوشت کا نام. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مصطفیٰ سے نہیں لیا جا سکتا جب تک لینے والے کے وجود میں وہی طہارت نہ ہو جو وجود مصطفیٰ میں. نہیں تو ایسے کبھی تعارف نہیں کروائے جاتے، یہ میرا خون ہے، میرا گوشت ہے. کیوں ایسا تعارف کروایا مصطفیٰ نے؟ تاکہ دنیا پہچان لے میرے بعد قرآن لینا کس سے ہے. تھک تو نہیں گئے نا دوستو؟ خدا کی قسم اسی پہ چلے میں آپ کو نہ دیں. میں طالب علم ہوں نا، میری کوشش ہوتی ہے بزرگوں کے جملے آپ تک پہنچائیں. خدا کی قسم کیسے کیسے آسمان خطابت زیر زمین چلے گئے. علامہ اظہر حسن زہری صاحب کی ملاد ہے، خدا کی قسم انہوں نے کمال ہی کر دیا. مجھے ان کا جملہ جب سے میں نے سنا مجھے اس کا لطف ہی بڑا آتا ہے. امانت نام لے کر آپ سے پہنچا رہا ہوں. فرماتے ہیں اللہ جانے اللہ نے علی کو کیا بنایا. آخری دوست میں پوری توجہ چاہوں گا، میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. فرماتے اللہ جانے اللہ نے علی کو کتنا اعلیٰ بنایا ہے. اسد اللہ، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اسم اللہ. فرماتے جتنا ظاہر تھا خدا خود لے گیا. وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ. فرماتے جتنا ظاہر تھا خدا لے گیا. مصطفیٰ نے دیکھا نا ظاہر کو خدا لے گیا. فرمایا لحموں کا لحمی یعنی دما کا دمی. فرماتے ہیں ظاہر خدا لے گیا، گوشت اور خون مصطفیٰ لے گئے، ہمارے حصے تو فقط عشق علی ہی آیا ہے.
حضور قرآن واضح فرما رہا، یہ قرآن بعد مصطفیٰ اگر مل سکتا ہے تو اس علی سے ہی مل سکتا ہے جسے وہی شان طہارت حاصل ہے جو ذات مصطفیٰ۔ ہم نے ضد میں مولا علی کو نہیں مانا بات ہے، ہم ضد میں بلا فصل نہیں کہتے، گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یہ نہ سمجھیے کہ علی چھوڑ کے اگر آپ کہیں گے قرآن کافی ہے تو قرآن مدد کر دے گا۔ قرآن اپنے مان